بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی توفیق دے دی نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دعا یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص یہ نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی برکت سے اس کی تقدیر کو بدل دیں۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں جو لکھا ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں ہے۔ ہاں، اگر انسان اللہ سے دعا مانگے تو دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت پہ بھی نفع پہنچاتا ہے جو آ چکی ہے، اور اس مصیبت میں بھی نفع پہنچاتی ہے دعا جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ اور بلا نازل ہونے کو آتی ہے، دعا نیچے سے جاتی ہے، اور اس کے ساتھ دعا کی اور بلا کی کشمکش چلتی رہتی ہے، اور دعا اس بلا کو نیچے نہیں آنے دیتی۔ یعنی کتنی بڑی زبردست چیز ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہے تو اس مصیبت کو بھی بلا دعا ٹال دیتی۔ دعا ایسی چیز، اور اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لیتا۔ عمران ایک پیچھے بھی ایک لائٹ کھول دیں، یہاں پر بھی اس طرف دیکھنا ہے۔ تو دعا ایسی چیز ہے کہ وہ تقدیر کو بدل دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، ادعونی، مجھ سے دعا مانگا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا۔ اور جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث میں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس شخص کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے اللہ تعالی کی رحمت کے دروازے کھل گئے، اللہ کی رحمت۔ اور دوسری حدیث میں اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ دنیا میں کوئی آدمی آپ نے ایسا دیکھا ہے جو یہ کہے کہ آؤ مجھ سے مانگو؟ کوئی ہے؟ ہمیں مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ دنیا کا تو کوئی بادشاہ بھی ایسا نہیں، بلکہ اگر کوئی مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور دیتا ہے تو احسان بھی جتاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں بڑھاتے رہتے ہیں، اتنا زیادہ خوش ہو۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ اگر حکمت ہوتی ہے تو جو نعمت وہ مانگ رہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اسی وقت ایڈوانس فوراً اس کو نعمت دے دیتے ہیں، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ کی حکمت نہیں ہوتی ہے جلدی میں تو وہ نعمت مؤخر ہو جاتی ہے، مؤخر ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، مگر جب بندہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی دعا اللہ نہیں قبول کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ یہ فرعون ایمان نہیں لائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے، پھر جب یہ زمین میں فساد ہی مچائے گا، ایمان اس کی مقدر میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اور 40 سال تک حضرت 40 سال کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اعلان فرما دیا قد اجیبت دعوتکم، کہ تمہاری دعا قبول ہے، اور فیصلہ اس کا 40 سال کے بعد، 40 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے، تو 7 کافر جمع ہوئے، اور ان کافروں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اور اس اونٹ کی اوجڑی وہاں رکھی ہوئی ہے، تو اگر کوئی جا کے وہ اوجڑی لائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ اوجڑی آپ کی کمر مبارک پر رکھے، تاکہ آپ کو تکلیف ہو، آپ سر نہیں اٹھا سکتے۔ تو عقبہ بن ابی معیط جو بدبخت تھا وہ گیا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اونٹ کی۔ گائے کی اوجڑی کتنی بڑی ہوتی ہے، ایک عام آدمی اٹھا نہیں سکتا، تو اونٹ کی اوجڑی کتنی بڑی ہوگی۔ اور جب آپ علیہ السلام سجدے میں تشریف لے گئے تو انہوں نے لا کے آپ کے کمر پہ سر پہ وہ اوجڑی رکھ دی، آپ سر نہیں اٹھا سکتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اتنی طاقت نہیں تھی، چونکہ میں قریش سے نہیں تھا، میں دوسرے قبیلے کا تھا، اگر میں وہ ہٹاتا تو وہ لوگ مجھے مارتے، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا، تو آپ کی بیٹی فاطمہ آئی، اور انہوں نے آ کر کے اس اوجڑی کو ہٹایا، انہوں نے آ کے اس اوجڑی کو ہٹایا۔ تو کتنی دیر آپ علیہ السلام نے وہ گندگی بدبو، آپ سر ہی نہیں اٹھا سکیں، کتنی آپ کو تکلیف دی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت ان کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ یہ جو حرکت انہوں نے کی ہے اس کی سزا ان کو دے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے تو طائف میں بد دعا نہیں کی، یہاں کیوں کی؟ تو طائف میں جو بد دعا ہوئی، بد دعا نہیں ہوئی، وہاں تکلیف آپ کی ذات کو ہوئی تھی، لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، یہاں اللہ کے شان میں گستاخی ہوئی، یہاں اللہ کی عبادت میں وہ رکاوٹ بن گئی، اس عبادت میں وہ رکاوٹ بن گئی۔ تو اللہ کا حکم تھا، آپ تو اللہ کے حکم کے بغیر بد دعا نہیں فرماتے، آپ نے بد دعا فرمائی کہ اللہ ان کو پکڑ لے۔ یہ دعا آپ کی قبول ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بدر میں ہم نے دیکھا کہ یہ سارے کافر مرے ہوئے تھے، سب کو اللہ نے بدر میں مروا دیا، سب کو۔ تو اب دیکھیں نا کہ آپ نے اگر یہ مثال کے طور پر نبوت کے 5ویں سال 6 سال یہ آپ کو اوجڑی آپ کے کمر پہ رکھی، اور 13ویں سال آپ نے ہجرت فرمائی، تو 8 سال یہ ہو گئے، اور 2 سال کے بعد کم از کم آپ کے اس دعا کی قبولیت میں 5 6 7 8 9 10 سال لگے۔ کس کی دعا ہے؟ اللہ کے رسول کی دعا، 10 سال لگے۔ تو اللہ تو بادشاہ ہے، اللہ سے تو کوئی کہہ نہیں سکتا، تو جلدی نہ کرے کہ جی پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، الحمدللہ۔ کافر جو تھے یہ کشتیوں کا سفر کرتے تھے، جدہ ساحل تھا، وہاں سے یمن جاتے تھے، حبشہ جاتے تھے، سفر کرتے تھے سمندر کا۔ تو اس سمندر میں اس زمانے میں یہ جو جہاز تھے
یہ اس کے نہیں تھے، یعنی یہ کرسی جو ہے نا حضرت کو، وہ کرسی حضرت، تو جہاز بادبانی ہوتے تھے، وہ جو اس سے چلتے نا، بادبان سے چلتے تھے، وہ ایک کپڑا آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی تو بہت کم ہو گئے، وہ کپڑا تھا اور وہ کپڑا ایسے موڑتے تھے تو اس سے جہاز چلتا تھا، کشتی چلتی تھی۔ تو جب یہ کشتی بھور میں پھنس جاتی تھی تو یہ دعا کرتے تھے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کافر مشرک، اور کہتے تھے کہ یا اللہ بس آپ ہی بچانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، وہ کافر، دیکھیں اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ دعا مانگے گا تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ ہو کہ صرف اللہ کریں گے، اور ذہن میں کوئی اور بھی نقشہ ہو تو جب انسان کی امید جہاں سے ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں دو آدمیوں نے خواب سنایا، آپ نے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک کو پھانسی ہوگی اور ایک بچے گا، تو جس کو پھانسی ہونی تھی اس کو بتایا نہیں کہ تمہیں پھانسی ہوگی، لیکن اس کو تکلیف ہوگی، ابھی سے بیچارہ موت سے پہلے مر جائے گا، کہ تم میں سے ایک کو پھانسی ہوگی اور ایک بچے گا۔ اچھا، جو بچنے والا تھا اس کے کان میں کہا کہ جب تم جاؤ تو بادشاہ کے دربار میں، تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ گے، وہ بادشاہ کے دربار میں تھا، وہاں جب جاؤ گے تو ان سے کہنا کہ ایک بے گناہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کی سے بات کی اور اس کی وجہ سے 7 سال جیل میں رہے، 7 سال۔ جو آدمی بھول گیا، وہ آدمی تو بھول گیا۔ انسان تو عاجز ہے، ہم نے اپنی امیدیں ایک عاجز مخلوق سے لگائی، اس لیے ہم پریشان۔ ہماری امیدیں حکومت سے، حکومت ہمارے مسائل حل کرے گی، فلاں لوگ ہمارے مسئلے حل کریں گے۔ جب تک انسان کی امید کسی اور سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیں گے، ٹھیک ہے اگر آپ کی اس سے امید ہے تو یہ کر لیں۔ تو کافر بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ان کی سنتا ہے، کافروں کی بھی سنتا ہے، تو ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ ہم کافر تو نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے مسلمان۔ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ شیطان جو تھا، شیطان یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، تکبر کیا، اللہ کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فخرج منہا فإنک رجیم، تم مردود ہو اور میرے دربار سے نکل جاؤ، فاہبط منہا، اور نیچے اس کو گرا دیا کہ زمین پہ آ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ذلیل ہو، نکل جاؤ یہاں سے اور میرے دربار سے چلے جاؤ، نیچے چلے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ ناراض تھے، اس نے اس اللہ کی ناراضگی میں اللہ سے کہا کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ قیامت تک کی مجھے زندگی ملی۔ جس وقت اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار اس کافر، اس ملعون کافر شیطان پہ پڑ رہی ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ شیطان، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، قال انک من المنظرین، ٹھیک، یہ بھی قبول، یہ بھی قیامت تک، قیامت کے آنے سے پہلے تم زندہ رہو گے اور قیامت کے قریب جا کے تمہاری موت آئے گی۔ اللہ نے شیطان کی سنی ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وجہ نہیں اللہ ہماری سنیں گے کہ نہیں سنیں گے، وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ وہ تو خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ عجیب، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں جہنم کا بھی کرتے ہیں، تاکہ انسان ڈر بھی جائے اور شوق بھی پیدا ہو جائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک هو الفوز الکبیر، جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کو ہم جنت دیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر آگے فرمایا ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ نعمتیں بھی دیں گے جنت کی، اور اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے کہ وہ جہنم میں لے کے جائے گا۔ اچھا، اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیونکہ اللہ کے یہاں عدل ہے، رحمت اور غضب دونوں ہیں اللہ کے یہاں۔ اللہ کے یہاں رحیم بھی ہے اور قہار بھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ میرے ڈر سے اتنا ڈر جائے کہ نا امید ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا انہو هو الغفور، اسی جملے کے بعد کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور فوراً فرما دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ مجھ سے نا امید ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو هو الغفور، وہ معافی مانگ لو، معاف کر دے گا۔ توبہ کر، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، معافی مانگ، توبہ کر لو، وہ معاف کر دے گا۔ حل بھی بتا دیا، گناہ ہو گئے، نافرمانی ہو گئی، اللہ پاک ناراض ہو گئے، یہ کہہ دو کہ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ ٹھیک ہے، دنیا میں آپس میں لڑائی ہو جائے نا، اور لوگوں کی، بھائیوں بہنوں کی، خاندانوں میں، تو ایک دوسرے کو معاف تو کر دیتے ہیں لیکن دل میں رکھتے ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے لیکن آپ میرے پاس نہیں آیا کرو، بس ٹھیک ہے میں خوش ہوں آپ سے، دل سے اس کو وہ نہیں کرتے، دل میں نفرت ہوتی ہے، اور دل میں انتظار میں رہتے ہیں موقع کی، اور اس کی ایک نفرت کو ختم نہیں کر سکتے، انسان ہے۔ تو بندے کے دل میں یہ خیال آیا کہ ٹھیک ہے میں گناہوں کی معافی تو مانگ لوں گا، لیکن کل قیامت میں جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو مجھ سے نفرت نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے انہو هو الغفور الرحیم، انہو هو الغفور الودود، وہ معاف بھی کر دے گا، پھر محبت بھی کرے گا، سینے سے لگائے گا، دھتکارے گا نہیں۔ کیا اس کا وہ کیسے اپنے بندوں کو سمجھا، اس کو کیا، میں سوچتا رہتا ہوں اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اپنے بندوں کو کوئی سمجھائے، اس کو ضرورت کیا۔ یہ جتنی بھی کائنات ہے نا، یہ ساری کائنات، سائنسدان بقول سائنسدانوں کے کہ 3% سائنس کے علم میں یہ کائنات آ چکی ہے، اور 97% کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلیک ہول ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں اس کائنات میں 97% کیا ہے، صرف 3% کے بارے میں سائنس بتاتی ہے کہ یہ 3% کے اندر، اور اس 3% میں جو ایک کہکشاں ہے اس میں سورج ہے، چاند ہے، زمرد ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، یہ سارے سیارے ہیں، اور یہ جو سیارے ہیں اور یہ ستارے ہیں یہ ایک خاندان ہے ستاروں کا، اور سورج زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، 9 کروڑ میل دور ہے، 9 کروڑ میل تو دور ہے، اور کتنے لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے، یہ سب ملا کر کے یہ ایک کہکشاں ہے، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ اس طرح کی کروڑوں کہکشائیں ہیں اس کائنات، کروڑوں کہکشائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ستارہ ہے وہ سفر شروع کرتا ہے 80,000 فی سیکنڈ، روشنی جو ہے نا فی سیکنڈ میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ سفر کرتی ہے، ایک سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 میل کا سفر کر دیا۔ اس طرح کا ایسے ستارے ہیں جو سفر کر رہے ہیں اور ان کی روشنی ابھی تک زمین پہ نہیں پہنچی، ایسے ستارے۔ اب اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا بادشاہ ہے،
وہ اللہ یسبح لہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں زمینیں اور آسمانیں اس اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. تو انسان اس کے مقابلے میں ہے کیا؟ کائنات کے مقابلے میں اگر انسان کو دیکھا جائے تو انسان تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے. یہ کیا گناہ کرتا ہے؟ یہ کیوں گناہ کرتا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے انسان؟ جیسے ایک چھوٹی سی چونٹی، ہم کہتے ہیں چونٹی کی کیا حیثیت ہے؟ چونٹی کی کیا حیثیت؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. چونٹی کی حیثیت کیا ہے انسان کی؟ تو اللہ کی اس کائنات کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں نہیں، اس کائنات کے مقابلے میں انسان کی حیثیت ایک چونٹی کے برابر بھی نہیں ہے. یہ کیوں اس اپنے مالک کو ناراض کرتا ہے؟ اور وہ مالک اس کو تسلیاں دے رہا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، میں محبت کروں گا، میں نفرت نہیں کروں گا، نفرت نہیں کروں گا. مجھ سے یوں کہہ دے کہ 100 سال گناہ کر لے، 100 سال، اور ایک مرتبہ کہہ دے کہ اللہ میں غلطی پر ہوں، مجھے معاف کر دے. اللہ پاک فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، مجھے کیا ٹینشن. اور یہ انسان اس اللہ سے نہیں مانگتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا بنانے والا، اس کا چلانے والا اس عرش کا. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین عرش ہے. عرش، اللہ کا عرش جو ہے بہت حسین ترین مخلوق اللہ کی، وہ اللہ کا عرش ہے. تو عرش عظیم کا رب اللہ، اور عرش کے مقابلے میں یہ ساری کائنات ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑا میدان ہو اور اس میدان میں ایک چھوٹا سا انگوٹھی کا چلہ پڑا ہوا ہو. یہ ساری کائنات. تو جو اللہ اتنا بڑا ہے اس سے نہ مانگے، وہ مخلوق سے مانگے، اور کہے کہ اللہ نہیں دیں گے. اللہ کے خزانوں میں کمی کیا؟ دعا یہ بہت بڑی طاقت، دعا میں کبھی بخل نہیں کرے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن دعا کرتا ہے تو کبھی تو اللہ تعالیٰ فوراً اسی وقت اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں جو کچھ اس نے مانگا ہوتا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز دے دیتے. جیسے آدمی نے مانگا 100 روپے، اللہ نے 1 کروڑ دے دی، تو نفع ہے، نقصان تھوڑی. اور اگر اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس سے کوئی بلا دور کر دیتے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف اس سے دور کر دی. اور اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کو لکھ لو، اور چونکہ اس نے ہمیں مانگا ہے، یہ ہمارے دروازے پر آیا ہے، تو ہم ایسے نہیں ہیں کہ اس کو خالی ہاتھ جانے دیں. ہم ایسے نہیں، ہم ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن یہ آئے گا تو ہم فرشتے اس کو کہیں گے کہ آپ نے فلاں فلاں دعا مانگی تھی اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی، یہ اس دعا کی قبولیت پر اللہ کی طرف سے انعام ہے. تو انسان اتنی حسرت ہوگی، اتنا افسوس ہوگا اس کو کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. آج یہ سونے چاندی کے محلات مل گئے، سونے چاندی کے درخت مل گئے، دنیا، ساری دنیا اللہ کے نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور انسان یہ تمنا کرے گا کہ کبھی بھی مجھے میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ساری دعائیں آپ. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، اور ان جیسا شخص بعد میں آیا نہیں.
لاکھوں محدثین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. تو وہ جب انہوں نے بڑے مجاہدے کیے، ماں ان کی تھی نہیں، یتیم تھے، تو انہوں نے 6 برس گھر سے باہر رہ کر کے حدیث کا علم حاصل کیا. 14,000 کلومیٹر وہ پیدل چلے یا اونٹوں پر، گدھے گھوڑوں پر جو زمانے میں سواریاں تھیں. 14,000. 6 سال تک گھر نہیں آئے. 6 سال تک. پھر 16 سال بخاری شریف میں لگائے. 40 سال تک انہوں نے سالن نہیں کھایا، نہ مجاہدہ کیا. جب ان کی بخاری شریف لکھی گئی، قبول ہو گئی، 90,000 لوگوں نے امام بخاری سے بخاری شریف پڑھی ہے. 90,000 لوگ. میں بعد میں سوچتا رہا کہ اتنا بڑا کوئی محدث نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی. تو یہ سمجھ گئے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے میری اس محنت کا بدلہ یہ دیا کہ میری دعائیں قبول فرما رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے دنیا کے لیے دعا مانگنی چھوڑ. جب اللہ تعالیٰ مجھے یہ انعام دے رہے ہیں کہ جو میں دعا مانگتا ہوں وہ قبول ہو رہی ہے، تو میں دنیا کیوں مانگوں؟ میں کیوں دنیا مانگوں؟ اس کے بعد سے فرمایا کہ میں نے کبھی دنیا کے لیے دعائیں نہیں. ویسے لوگ ہم تو اس پہ ناراض ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کیوں نہیں دے رہا. دو اور محنت دنیا کے لیے، دعائیں بھی دنیا کی. پہلا دنیا میں مکان دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے. ٹھیک ہے، اللہ سے مانگے، اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگنی چاہیے. لیکن ان کو اللہ نے کیا مقام دیا تھا کہ انہوں نے اس کے بعد دنیا کے لیے دعا نہیں کی، کیونکہ سمجھدار لوگ تھے. تو کبھی بھی دعا کا مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے. دعا کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. کوئی بھی موقع ملے دعا مانگے اور اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگے. صبح جو ہے اٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ آپ نے فجر کی توفیق دے دی، آپ کا احسان ہے. اللہ مجھے عافیت سے مسجد لے جا. مسجد چلے گئے کہ اللہ آپ نے نماز پڑھوا دی، آپ نے تلاوت کروا دی، آپ نے ذکر کروا دیا، آپ نے سورہ یاسین پڑھوا دی، آپ نے اشراق پڑھوا دی، اللہ آپ کا احسان. پھر گھر جا رہے ہو کہ اللہ گھر جاؤں تو ناشتہ تیار ہو، ناشتہ کرا دے، اللہ تعالیٰ ناشتہ کرا دیں. دفتر جانے سے پہلے پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ میں رازق آپ ہیں، رزق تو آپ کے خزانوں سے آئے گا، میرے ذمہ تھوڑی بہت کوشش ہے وہ میں کر رہا ہوں، لیکن دینے والے آپ ہیں. اللہ آپ کے خزانوں سے مجھے روزی ملے گی. دینے والے اللہ. اللہ سے مانگ کے اب روزی کے لیے جائے، مانگ کے جائے، 2 رکعت نفل پڑھ کے جائے، اللہ سے مانگ کے جائے کہ اللہ روزی تو آپ نے دینی. جب انسان کا اعتماد اپنی ذات پر، اپنے علم پر، اپنے تجربے پر، اپنی محنت پر ہوتا ہے نا، وہی مارا جاتا ہے. یہ پھنستا کہاں ہے انسان؟ جب اس کی نگاہ اپنے اوپر چلی جاتی ہے کہ میں ایسا ہوں، میری ایسی دکان ہے، میں ایسا سمجھدار ہوں، میری ایسی تجارت ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ قارون نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں بڑا ہنر جانتا ہوں، میرے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، میرا دماغ جو ہے نا وہ بہت چلتا ہے کاروبار میں، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے. کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. دکان میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ اچھا گاہک بھیج، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرا دے، برکت دے، روزی میں برکت دے، مال میں برکت دے. گھر آنے لگے، اللہ گھر جاؤں تو گھر میں پریشانی نہ ہو، کوئی بیمار نہ ہو، کوئی تکلیف میں نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی چیز ختم نہ ہو. ہر چیز اللہ تعالیٰ سے. اب اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے کہ اللہ جلدی سے بس آ جائے، اللہ میں بس میں خیر سے چلا جاؤں، یا اللہ راستے میں کوئی لوٹے نہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچائے. اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ. دیکھیں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی،
ایک دو تین سال پہلے حضرت پہ یہ نیپا پہ حملہ ہوا، 3 مرتبہ ان لوگوں نے پلٹ کے حملہ کیا، لیاقت اسپتال پہنچتے تک 3 مرتبہ، اور اتنی گولیاں چلائیں، 16 گولیاں گاڑی کے اندر اس کے خول پڑے ہوئے، اور باہر کتنی گری، وہ گاڑی چورا چورا، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت بچ سکے، لیکن اور حضرت کا پورا جسم جو ہے اس پہ شیشے پڑے ہوئے، جولی میں ہر جگہ شیشے پڑے، اور ایک شیشے کی آنچ بھی حضرت کے بال برابر تکلیف نہیں۔ قرآن پڑھ رہے تھے، دعائے نس پڑھ کے بیٹھے، دعا ایسی چیز۔ اللہ تعالیٰ، یہ کتاب ہے، میں ایک اور مضمون اس میں مطالعہ کر رہا تھا، اس کا نام ہے حسن حسین، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ یہ اس زمانے میں جو تیمور ایک وہ بادشاہ گزرا ہے، اس کی افواج، یہ حضرت عراق کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے عراق پہ حملہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ آؤ ہم سے ملنے کے لیے۔ ان کا میں تو جاؤں گا تو مجھے پکڑ لیں گے، پھانسی کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے پریشان تھا کہ کیا کروں، تو میں نے ایسا کیا کہ قرآن میں، حدیث میں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دعائیں بتائی ہیں، وہ ساری دعائیں جمع کی اور وہ دعائیں پڑھتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں یہی شروع کر دیا، تو خواب میں مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ تو ان کا مصنف کا نام تھا محمد، نام ان کا محمد۔ تو کہا محمد کیا مسئلہ ہے؟ کہا رسول اللہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، فوجیں آئی ہوئی ہیں اور شہر کا محاصرہ چل رہا ہے اور کسی وقت بھی ہماری جان جا سکتی ہے، تو آپ دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ہٹ جائے۔ یعنی اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر کہا کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو۔ کہتے ہیں اس خواب کے 2 دن کے بعد وہ ساری فوج چلی گئی، اور میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ رسول اللہ میں یہ دعائیں کرتا ہوں، جو دعائیں اس میں ہیں یہ آپ کی بتائی ہوئی ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کی برکت سے یہ مصیبت ختم کر دے اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے اللہ ختم کر دے۔ اور 2 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ ساری مصیبت ختم کر۔ ہم میں سے کوئی مہنگائی کا شکار ہے، کسی کو کیا مسئلہ ہے، کسی کو کیا مسئلہ ہے، بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اس میں یقین رکھیں، یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے آج بھی کھلے ہوئے، اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا، کبھی بند، اس کا در کھلا ہوا۔ تو یہ کتاب لے کے روزانہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نکالیں اور اسے پڑھیں، اللہ سے مانگیں ہر عمل کے وقت۔ حضور اب وہ آج کل آنکھوں کا وائرس چل رہا ہے، میں نے ایک طالب علم سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ بھئی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا بتائی؟ مجھے تو پتہ نہیں، میں نے کہا بتائیے مجھے کیا دعا۔ ہم سب وہ دعا پڑھیں، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میری بدن کو بھی عافیت دے دے، شفا دے دے، کانوں کو بھی اور آنکھوں کو بھی۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک اور دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من سیئ الاسقام۔ اے اللہ بری بیماریوں سے، وبائی بیماریوں سے، ہلاک کرنے والی بیماریوں سے میری حفاظت ہے۔ روزانہ اگر ہم 10 منٹ اس کتاب کو دے دیں، 10 منٹ، اور صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، دن بھر ہم اپنے کتنے اسباب میں لگے رہتے ہیں نا، کتنا وقت ہم اپنی تدبیروں میں لگے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ کے سامنے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہمارے کام بنائے گا، یقیناً بنائے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے، آج ان کا جنازہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ایک دن میں نے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ جو ہے اتنا بڑا
دین کا کام ہو رہا ہے، کئی مدارس ہیں، سینکڑوں طلباء ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھئی دیکھو، سجدے میں نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا، سجدے میں، اور تہجد کے وقت سجدہ کرو، اور کہا کہ میں تہجد کے وقت اس میں اعظم پڑھتا ہوں، اس میں اعظم، حدیث میں آتا ہے کہ جو دعا اس میں اعظم سے مانگی جائے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم نے قرآن حدیث سے اس میں اعظم جمع کیے ہوئے، کئی 5-6 دعائیں ہیں، 7-8 دعائیں جو حدیث میں آتی ہیں کہ یہ اس میں اعظم ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس میں اعظم کا واسطہ دے کر سجدے میں اللہ سے دعا مانگا۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ایک دن میں نے 1 گھنٹے کا سجدہ کیا، ایک سجدہ 1 گھنٹے کا۔ تو کہنے لگے کہ پھر تھوڑا سا دماغ نے ساتھ نہیں دیا، تو میں نے اسے کم کیا، اپنے 20 منٹ کا ایک سجدہ کرتا، 2 سجدے 40 منٹ کے 2 سجدے، اور 3-4 گھنٹے سے تو ان کی تہجد کم نہیں ہوتی تھی، 4 گھنٹے، بہت کم ہو گئی تو 2.5-3 گھنٹے تو پڑھتے ہی پڑھتا، 4 گھنٹے اللہ سے مانگنے میں لگے رہتے، 20 منٹ کا ایک سجدہ۔ لیکن ہم دفتروں میں کتنی لائنیں لگا کے رکھتے ہیں، دفتروں میں لائن لگا کے کہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، بسوں میں اور دکانوں میں لائنیں لگا کے رکھتے ہیں۔ اگر ہم اتنا وقت بھی اللہ کے پاس گزار لیں، اللہ کے سامنے گزار لیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی تھوڑی، اللہ سے مانگ، اپنی عادت بنائیں۔ ہر چیز حدیث میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگ، وہ بھی ہو جائے وہ بھی اللہ سے مانگ، اور اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو، کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ دیر اللہ، یہ مقولہ ہے نا کہ اللہ کے اندھیر ہے حکمت کی وجہ سے، اندھیر نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اپنی ہر ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں، ہر مشکل، ہر موقع پہ اللہ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، بہت وسیع ہے، اس کے خزانوں میں کوئی نہیں۔ ہمارے حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے سارے اساتذہ کے استاد ہیں، نابینا تھے، وہ پوری زندگی روزے رکھتے تھے۔ تو حرم شریف میں فجر میں بیٹھے، فجر میں اور عشاء تک دعا مانگتے، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، دیکھنے والوں نے بتایا کہ ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، فجر سے عشاء تک دعائیں مانگتے۔ اس دن میں ایک محدث کے حالات پڑھ رہا تھا، پوری رات دعاؤں میں لگے رہتے، تھکتے نہیں تھے دعاؤں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ عرفات میں گم ہو گئے، میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ حضرت کہاں ہیں، تو دیکھا میں نے کہ ایک خیمہ ہے، خالی ہے بالکل، اور اس میں ایسے جیسے کونا ہے، کونے سے آگے تو کوئی نظر نہیں آتا، تو وہاں کھڑے ہو کے 2.5 گھنٹے تک حضرت نے کھڑے ہو کے دعا، 2.5 گھنٹے، 2.5 گھنٹے نہ ہاتھ چھوڑے، نہ رونا ختم ہوا، ایسے اللہ سے مانگنے والے تھے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ بادشاہ ہے اور اس بادشاہ کا خزانہ بھرا ہوا ہے، اور میں اللہ کے خزانے میں چلا گیا، اور اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرتا ہوں، اے اللہ یہ آپ کے خزانے میں عزت ہے، اے اللہ یہ دے دے، اے اللہ آپ کے خزانے میں یہ صحت ہے، یہ دے دے، اے اللہ آپ کے خزانے میں روزی ہے، یا اللہ یہ دے دے۔ ایسا مزہ آتا ہے کہ میں اللہ میرے سامنے ہے، اللہ کے خزانے بھرے پڑے، اور میرے ہاتھ اللہ کے خزانوں میں ہیں، اور اللہ سے کہہ رہا ہوں ہاتھ میں کہ اللہ یہ عزت کا خزانہ، یہ صحت کا خزانہ، یہ سکون کا خزانہ، ایسے اللہ سے مانگتا ہوں۔ دعا تو لطف کی چیز، مزے کی چیز، اور میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھوں نا، ہم سب آج سوچیں آج میں نے کتنی دیر دعا میں لگے۔ ہمارے شاہ صاحب تھے، اس دن میں نے شاہ صاحب کو خواب میں دیکھا، شاہ صاحب یہاں پہ مجھ سے کہتے تھے مولانا آپ سلام پھیرتے نا اس طرف، اور اس طرف ابھی آپ نے سلام نہیں پھیرا ہوا تھا کہ لوگ جانے شروع ہو جاتے، یقین ابھی امام نے سلام ہی نہیں پھیرا کہ کیا جلدی ہے، بیٹھے رہیں
چپک جائیں مسلح سے چپک. ہمارے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم سے میں نے پوچھا کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا معمول؟ فرمایا کہ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ایسے جولی پھیلا کے بیٹھے رہتے گھنٹوں. میں کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں مسجد کے دروازے پہ وہ بھکاری ایسے جولی پھیلا کے بیٹھے رہتے. ہم اللہ کے دربار کے بھکاری ہیں. وہ اللہ جولی خالی ہے دے 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 دے. گھنٹوں بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی لذت مانگے کہ اللہ مجھے دعا کی لذت دے. دعا کی لذت اللہ سے خوب مانگے. اتنا مانگیں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے, اللہ راضی ہو جائیں گے. اور اگر وہ چیز نہیں ملی نا, اس کا بدلہ جب آخرت میں ملے گا تو انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں کچھ بھی نہ ملا. اور میں نے وہ سنایا نا آپ کو کہ امام بخاری نے دنیا کے لیے کوئی دعا اس کے بعد نہیں مانگی. کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں, میں دنیا کیوں مانگوں, اللہ سے آخرت ہی مانگتا. اللہ پاک بھی ہم سب کو دعاؤں والا بنائے, اور مائیں بھی گھروں میں بچوں کو عادی بنائے. ایک اللہ والے نے کہا جب میں پھنس جاتا ہوں نا کسی مسئلے میں, سارے بچوں کو جمع کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں تم سب آمین کہو. معصوم بچے, ان کی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. بچوں کو بھی دعاؤں پہ لگا, دعاؤں میں لگا. اللہ تعالیٰ نماز کا وقت سارے بچوں کو جمع کرے, سب کو دعاؤں پہ لگا. بچوں کو دعائیں سکھائیں, کھانے کی دعا, سونے کی دعا, پینے کی دعا, ہر موقع کی دعائیں سکھائیں. اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ماحول بنائے. اپنے شوہروں سے امیدیں نہیں لگائیں, اللہ سے اپنی امید رکھیں, اپنی ضرورت اللہ سے مانگیں. اللہ کے خزانے بھرے پڑے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں, درود شریف پڑھ لیں, سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص. اللہم صلی علی محمد.